لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من مات على حب آل محمد صلى الله عليه وسلم مات شهيدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا وطبيب قلوبنا وقاسم رزقنا مولانا محمد وعلى آل محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه دائما أبدا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ محترمی مکرمی تقدس معاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد عبدالرشید صاحب اللہ قادری چشتی بندہ نوازی حفظ اللہ تعالی، وزیر اعظم کے خطیب و امام صاحب، میزبان مقرر صاحب، دیگر علماء کرام، مشاہدین اسلام، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر طے کرے عشق و محبت، طے کرے عشق و محبت، ہادی رشد و ہدایت، محسن انسانیت، بعد از خدا کوئی قصہ مختصر کے مصداق جن کی زندگی سارے انسانوں میں بے مثال ہے، سارے انسان میں مثالی زندگی ہے آپ کی، سارے انسان میں مثالی زندگی ہے آپ کی، سارے نبیوں میں نرالی بندگی ہے آپ کی، سارے نبیوں میں نرالی بندگی ہے آپ کی۔ وہ محمد مصطفیٰ کو رب نے ہی روشن کیا، وہ محمد مصطفیٰ کو رب نے ہی روشن کیا۔ آپ روشن ہیں خدا سے، روشنی ہے آپ کی، آپ روشن ہیں خدا سے، روشنی ہے آپ کی۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ وہ نور خدا تو میں ہوں، اول ما خلق اللہ نوری، میں نور خدا ہوں، مجھ سے کل جہاں روشن ہے، مگر فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور حسن و حسین میرے ٹکڑے ہیں، میری پہچان ہے، وہ میرے نور کا حصہ ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے معدوم نہ تھا سائے شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سائے شاہ ثقلین، اس نور کی جلوگاہ تھی ذات حسنین،
اس نور کی جلوگاں تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے, آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین, آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین. اسی لیے تو بیدم وارثی نے کہا تھا بیدم یہی ہے اصل میں مقصود کائنات, بیدم یہی ہے اصل میں مقصود کائنات. حسن و حسین فاطمہ مصطفیٰ علی, حسن و حسین فاطمہ مصطفیٰ علی, یہ پنجتن پاک ہی ہیں جن کے صدقے میں کل کائنات کا وجود ہے. بیدم یہی ہے اصل میں مقصود کائنات. میں اس بات کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ العزیز استاد محترم کی بارگاہ میں. میں یہ سمجھوں گا کہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے سبق کو دہرا رہا ہوں, میں اپنے سبق کو دہرا رہا ہوں. تو آئیے ایک بار ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پڑھنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیب قلوبنا و فاصل رزقنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلی اللہ علی نبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کیونکہ ابتدا میں ہی استاد محترم نے یہ فرمایا تھا کہ آج کا جلسہ یاد حسین کا بھی جلسہ ہے اور خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تدین ہونے کے حساب سے ان کا بھی جلسہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ شہیدوں کا جلسہ, اور شہید کا ایک معنی ہے گواہ, شہید کا ایک معنی ہے حاضر ہونے کے, شہید کا ایک معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے. آپ حاضر رہیں گے, آپ حاضر رہیں گے تو گواہ بنیں گے, گواہ بنیں گے تو پھر قربان اپنے آپ کو کرنے کے لیے تیار ہوں گے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حاضر رہیں گے نماز عشاء. بہت کم آواز ہے, آپ سکھائیں. ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و طبیب قلوبنا و فاصل رزقنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. ہم اور آپ ماہ محرم الحرام یعنی کہ اسلامی نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں. یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ہجری ہے 1444. 1444 ہجری میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں. اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے, اور جیسے ہی ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے, حالانکہ اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلتیں, بڑی برکتیں, بڑی نعمتیں ہیں کہ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا قبول ہوئی. یہی وہ ماہ مبارک ہے, اسی ماہ مبارک میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا قبول ہوئی. یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا قبول ہوئی. یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا قبول ہوئی. یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا قبول ہوئی. اس طرح سے اگر دیکھتے جائیں تو بڑے بڑے جلیل القدر انبیاءوں کی دعائیں جو قبول ہوئی ہیں اسی ماہ مبارک میں ہوئی ہیں. مگر یاد تازہ ہوتی ہے حضرت امام حسن سے, حضرت امام حسن سے اور تمام شہداء کربلا سے یاد تازہ ہوتی ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے. وہ اس لیے یاد تازہ ہوتی ہے, یہ یاد تازہ کی جاتی ہے, اس لیے کی جاتی ہے کہ مسلمانوں یاد رکھو جان دینے والا تو وہ خدا ہے, وہ جان اسی کی ہے, وہ جب مانگتا ہے اس کے حوالے کر دینا یہ مسلمان کے ایمان کی نشانی ہے. وہ جان جب مانگنے پر آئے, لینے پر آئے, وہ بند کمرے میں بستروں کو رگڑتے ہوئے لے تو تب بھی وہ لینے پر قادر ہے. اگر وہی جان کو, ہماری جان کو اپنے حوالے اپنے پاس بلانے کے لیے میدان میں بلا کر کے, کھلے میدان میں ہم پر کسی ظالم کے ہاتھ سے ہم پر
کرا کر کے اپنی جان کو شہادت کے ذریعے سے نکالنا چاہے تب بھی ہم شوق سے اپنی جان کو جانے جانا کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اسی لیے یہ شہدائے کربلا کی یاد منائی جاتی ہے, شہادت کی اسپرٹ کو زندہ رکھنے کے لیے, زندہ رکھنے کے لیے. اور بنیاد بھی ایسے ہی ہے, چاند دکھا تو نیا سال شروع, نیا سال جیسے ہی شروع ہوا شہادتوں کی یاد تازہ, اختتام ہوا ذوالحجہ شریف کا کل جو اختتام ہوا تو وہ مہینہ کس کا تھا؟ حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام و تسلیم کا, آپ کی قربانی کا. تو مہینہ ختم ہوا تو قربانی سے ختم ہوا, شروع ہوا تو قربانی سے شروع ہو رہا. جس کی ابتدا بھی قربانی ہے, جس کی انتہا بھی قربانی ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کتنی سادہ و رنگین ہے داستان حرم, کتنی سادہ و رنگین ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ہے تو ابتدا ہے اسماعیل, نہایت اس کی حسین ہے تو ابتدا ہے اسماعیل. تو ابتدا اور انتہا میں بس قربانی ہی قربانی ہے. تو مسلمانوں جان لو کہ ہماری زندگی بس اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے. کبھی اگر جان پر بنائے تو گھبرانا نہیں, کبھی ایمان پر بنائے تو گھبرانا نہیں. یہ جان رہے نہ رہے مگر ہمارا ایمان سلامت رہے, ایمان کی بقا کے لیے اگر جان بھی جاتی ہے تو ہم اپنی جان کو دے دیں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, جلسہ یاد حسین زندہ باد. یہی وجہ تھی, یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روم, ایران, اس طرح کے بڑے بڑے ممالک کو فتح کی, بڑے بڑے کنٹریز کو اپنے کنٹرول میں لیے, اسلام کا پرچم وہاں پر لہرایا, اور جب ارسال و ترسیل کا مسئلہ ہے, کمیونیکیشن کو بنانے کے لیے لیٹر کرسپانڈنس کا مسئلہ آیا, جس کو کیا نام ہے ہم کہیں تو آوا کا جاوا کا آفیشیل لینگویج ہے. تو اس کا مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ہم کیا کریں, لکھنا ہے لکھ دیں گے مگر اس کی تاریخ بھی تو ہونی چاہیے. کس کی تاریخ ہے؟ شمسی تاریخ ہے جو عیسوی سے ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم سے منسوب ہے. دیگر وہاں کے اقوام جو آباد ہیں ان کی اپنی تاریخ ہے, اس کو کس تاریخ کو ہم جو ہے نا یہاں پر درج کریں گے, کس کی تاریخ کو لکھیں گے. تو بہت سارے تجاویز آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ لیا کہ نہیں, ہم اپنے خطوط میں, ہم اپنے لیٹرز میں کسی کی تاریخ کو نہیں لکھیں گے. جب ہم کسی بھی لیٹر کو لکھیں گے, کسی بھی مضمون کو لکھیں گے, کوئی بھی تحریر کو لکھیں گے, تو جب تاریخ لکھیں گے تو اسلام کی تاریخ لکھیں گے. یہ آپ کی سیاست تھی, یہ آپ کی فراست تھی, یہ آپ کی دور نظری تھی کہ اگر ہم آج اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے تاریخ کی بنیاد رکھتے ہیں تو کل آنے والے دنوں میں امت مسلمہ تا قیامت تک رہنے والی ہے. اسلام کا پرچم تا قیامت تک لہرانے والا ہے. ہم رہے نہ رہیں, اسلام زندہ رہے گا, پابندہ رہے گا, آباد رہے گا. جب تک اسلام رہے گا, چاہے 1 صدی گزرے, 2 صدی گزرے, جتنے چاہے ہزاروں سال گزر جائیں, جب بھی مسلمان تاریخ لکھیں گے تو انہیں یاد رہے گا کہ ہماری تاریخ کب سے شروع ہے. اور جس قوم کو اپنی تاریخ یاد ہوتی ہے وہ قوم دنیا میں اپنا پلیٹ فارم بہترین سے بہترین طریقے پر بناتی ہے, اپنے وجود کو منواتی ہے اور اپنے پلیٹ فارم کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے. جس کی اپنی کوئی تاریخ نہیں, جس کی اپنی کوئی پہچان نہیں. آج کئی مذاہب ہیں جو ہمارے پاس دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے قدیم ہیں. کتنے قدیم ہیں کوئی ریکارڈ نہیں, کتنے قدیم ہیں, کتنے پرانے ہیں. کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم سناتے نہیں, تم اپنی تاریخ لاؤ. کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم فلاں سے ہیں, فلاں سے ہیں. میں یہاں پر کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا ہوں. جتنے ہیں تم اعتراض قرآن پر کرتے ہو, اسلام پر کرتے ہو, اسلام کی تاریخ پر کرتے ہو. تم سب سے میرا چیلنج ہے کہ تم سب مل کر کے سب سے پہلے, جیسے مسلمانوں کا ایمان قرآن پر ہے, مسلمانوں کا ایمان محمد الرسول اللہ پر ہے, مسلمانوں کی عقیدت حضرت امام حسین کی شہادت
جب اعتراض کرتے ہو تو تم کوئی ایک کتاب اپنی لاؤ، تم اپنی ایک کتاب سب مل کر متفقہ طور پر ایک کتاب تو لاؤ، تمہارا ایک رسول تو لاؤ۔ یہ پہلا بیان نہیں، ایسے 10 بیانہ کر چکا ہوں۔ آج تک نہ تو کوئی پنڈت لایا نہ تو کوئی لیڈر لایا، نہیں لایا، اس لیے میں کہا کہ ان کے پاس اپنی تاریخ ہے ہی نہیں۔ یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے کل امت مسلمہ پر کہ آپ نے سن ہجری کو رائج فرمایا، سن ہجری کو رائج فرما کر کے کل امت مسلمہ کی بنیاد کو مضبوط فرمایا۔ آج کل امت مسلمہ آپ کی مرہونی منت، آپ کے احسان متعلق ہے کہ اگر آپ اس وقت میں تاریخ رقم نہ کرتے تو ہماری اپنی کوئی پہچان بھی نہ ہوتی۔ اسی لیے میری طریقت حضرت سید شاہ عبداللہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور صدقن فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارا کام ارسال و ترسیل کا، تحریر کا جدہ ہی ہے۔ یاد رکھو تم اپنے خطوط میں جب بھی لکھو اپنی ساری تحریر لکھنے کے بعد یا پہلے جب تاریخ لکھنے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے تم اسلام کی تاریخ لکھو۔ اس بہانے تمہیں تمہارے مہینے کی بھی تاریخ یاد رہے گی، تمہارا مہینہ بھی یاد رہے گا اور ہجری بھی یاد رہے گی۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج پوچھیے تو اچھوں کو، بچوں کو جنوری، فروری، مارچ، اپریل ضرور یاد رہتے ہیں، یاد نہیں رہتے ہیں تو محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں رہتے ہیں۔ تاریخ یاد رہتی ہے تو شمسی سرکاری تاریخ یاد رہتی ہے، یاد نہیں رہتی ہے تو اسلامی تاریخ یاد نہیں رہتی ہے۔ وہ یاد نہ ہونے کے بہانے پر کیا کہتے ہیں کہ معلوم کرنا ہے، ذرا مولانا صاحب کو فون کرتا ہوں تاریخ معلوم ہو جائے۔ اسلام کی تاریخ یاد رکھنا صرف مولاناؤں کا ہی کام ہے نہیں، بلکہ ہر مسلمان کا کام، ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ ہر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان رکھنا چاہتا ہے تو اسے اپنی تاریخ بھی یاد رکھنی چاہیے، ہر مہینے کا چاند دیکھنا چاہیے، ہر مہینہ باضابطہ طور پر مولوی صاحب کی بارگاہ میں ہر مہینہ بلا ناغہ فون کرتا ہوں کہ چاند نظر آیا کہ نہیں آیا۔ ہر مسجد کے ذمہ داروں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی امام کے ساتھ یا پھر کچھ ذمہ دار مل کر کے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ ایسا نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں چاند دیکھنے کی بات آئی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیں گے۔ نہیں، اگر آپ چاند دیکھیں گے تو ہوگا کیا؟ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہیں گے کہ مولا تیرے رسول نے جس سے ہم کو پہچان دلائی تھی، ہمارا سال، ہمارا مہینہ چاند سے مقرر کیا تھا، ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ چاند دیکھنے کا اہتمام کیا۔ کیا معلوم کہ اللہ کو وہی اللہ پسند آئے اور وہ چاند بھی کہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا دیوانہ دیکھ کر کے مفتی صاحب کی بارگاہ میں گواہی دیا تھا، اس کی گواہی پر محرم الحرام کے مہینے کا اعلان ہوا تھا۔ ادھر آقا بھی شفاعت کریں گے، ادھر مہینہ بھی شفاعت کرے گا اور ادھر حسنین کریمین کی شفاعت میں نصیب ہوگی۔ کیوں اہتمام نہیں کرتے ہیں؟ اہتمام تو کرنا چاہیے، ہر ایک مسجد کے مولاناؤں کے ساتھ مل کر کے اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے گواہ کے ساتھ گواہوں کو ملا کر کے گواہی دینا چاہیے، اہتمام ہو۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی طبیعت بن چکی ہے کہ ہوا جدھر کی ہو ادھر کو چلو، ہوا جدھر کی ہو ادھر کو چلو۔ آج کل بس واقعات بیان کیے جائیں تو بس ریولیوشن لانے کی بات، انقلاب کی بات، تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ مگر میرا کام ہے جگانا، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، میں جگانے کا کام ضرور کروں۔ میں آپ کو میری زندگی میں ہو سکتا ہے میری ایک بات آپ کو اچھی لگے، اس پر آپ عمل کریں، آپ کے عمل کرنے سے میری بخشش ہو جائے، آپ کے عمل کرنے سے میرے درجے بلند ہو جائے، اچھی تو بات ہی ہے نا۔ چاند دیکھنا تو بری بات نہیں ہے، اسلام کی تاریخ یاد رکھنا اچھی تو بات ہے نا، اسلام کے مہینوں کو یاد رکھنا بری بات نہیں بلکہ باعث برکت، باعث سعادت۔ مگر کیا کہیں کہ اس شاعر کے مطابق لوگ کہتے ہیں کہ ہوا جدھر کی ہے ادھر کو چلو۔ علماء کرام کو کوستے ہیں، مشائخین نظام کو الزام لگاتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ ہمیں بار بار دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں، ہمیں حرام کیا ہے حلال کیا ہے سمجھاتے ہیں، اچھا کیا ہے غلط کیا ہے سمجھاتے ہیں، اچھائی برائی کے اندر تمیز سکھاتے ہیں، یہ حرام یہ حلال یہ اچھا یہ برا یہ صحیح یہ غلط، یہ تمام چیزوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ہمیں دنیا کمانے نہیں دیتے، ہمیں
دنیا میں آگے بڑھنے نہیں دیتے، ہمارے اندر جو ہے جو صلاحیتیں ہیں اس کو اس کا لوہا منوانے نہیں دیتے ہیں. تو یہ انصاف ہے علماء کرام. علماء ملت اسلامیہ نے کبھی مسلمانوں کو دنیا کمانے سے نہیں روکا ہے. علماء اسلام نے جو ہے ہر دور میں یہی کہا کہ دنیا کماؤ، شریعت کے حدود میں کماؤ. دنیا میں جتنا بلند مقام پانا چاہتے ہو پاؤ، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے دائرے میں اپنا مقام بناؤ، اپنے عہدے کو پاؤ، اپنی ترقی کو، اپنے آپ کو ترقی پر لے جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کے حدود کو چھوڑ کر کے جانا یہ مسلمانی نہیں ہے، بلکہ یہ بے ایمانی ہے، یہ کفر کی علامت ہے، یہ شرارت ہے. کہتے تو ہیں کہ ہوا جدھر کی ہے ادھر کو چلو. کیا لگائے بھی مولانا کی بات، کیا لگائے بھی، کیا سنتے رہتے. مولانا کا کام ہی ہے بتاتے رہے. ارے مولانا ہی تو ہیں. وہاں سب سے بڑے مولانا حسنین کریمین تھے جنہوں نے وہاں پر دین کو بچایا. اور یہاں مہینہ بھی اگر سرکاری دیکھے تو اگست کا ہے. اس ہند میں انقلاب کی روح کو اگر کسی نے پھونکا ہے تو وہ علماء کا ہی صدقہ. ورنہ ان کو کیا معلوم تھا کہ جو ہے آزادی کیسے حاصل کی جاتی ہے. آزادی حاصل کرنا تو ہم سے سیکھے. اس مٹی کی محبت میں، اس مٹی کی محبت میں ہم نے وہ فرض ادا کیے ہیں جو واجب بھی نہ تھے، جو ہم پر فرض ہی نہ تھا مگر ہم نے ادا کیا ہے. یہاں کی عوام کو غلامی سے آزادی دلایا ہے، وہ محض اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک نمونہ امام حسین کا تھا. انہوں نے غلامی کو پسند نہیں کیا تھا، تو ہمارے علماء نے بھی غلامی کو پسند نہیں کیا ہے. اور قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ کسی بھی زمانے میں مسلمان غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے. اگر پسند کرتا ہے تو ایک غلامی ہے، وہ غلامی محمد رسول اللہ. اس سے ہٹ کر کے کوئی غلامی پسند نہیں ہے. ہم ہر غلامی کی زنجیر کو توڑنا جانتے ہیں، توڑنا جانتے ہیں. ہوا یہ نہ سمجھے کہ اپنی ہوا کو اتنا اثردار نہ سمجھے کہ وہ ہمارے چراغوں کو بجھا دے گی. یہ وہ چراغ ہیں کہ لنکا کو جلا سکتے ہیں تو تم چڑیا ہو. تم تو جل گیا نا لنکا. نصیب پھوٹ گیا مقدر کا، اس ملک کا کوئی جگہ نہیں سکتا. جب تک کہ بزرگوں کی بارگاہ میں نہیں آئے گا اس ملک کا مقدر نہیں سنورے گا. لکھ کے رکھ لو، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہیں سنورے گا، کوئی نہیں بچا گا. جب تک یہ ان کا تندانہ دانا چلتا رہے گا تب تک یہ آزمائشیں آتی رہے گی، یہ سلسلے چلتے رہے گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہے علماء کے ساتھ یہ جو کہنا ہے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اور جس شاعر کا تم قول کہہ رہے ہو اسی شاعر کا ایک اور کلام ہے، ادھر سے ادھر پھر گیا رو خواہ. وہی شاعر کہتا ہے، جو شاعر کہہ رہا ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر. کیا لگا ہے مولانا کی باتوں کا کام ہی سے یہ بولنا، یہ بولتے رہتے ہو. تم اپنا کرو، وہی غلط کام کرتے رہو، وہی برے کاموں میں پھنسے رہو، وہی نمازوں کو چھوڑتے رہو، وہی لاپرواہی کرتے رہو. جمعے کے جمعہ نماز ہو ایسے وقت میں آؤ، امام صاحب مصلی پر یا تو نماز کو کھڑنا یا تو ممبر پر کھڑنا. تب تک باہر ہی رہو، تب تک باہر ہی رہو. ٹائم پوچھتے ہیں کتنے بجے آپ کے پاس جماعت، بیان کا ٹائم نہیں پوچھتے، جماعت کا ٹائم پوچھتے. آج کی نوجوان پیڑھی، تعجب کی بات ہے کہ جو بیانات کیے جاتے ہیں، یہ جو کچھ آپ کو سکھایا جاتا ہے اس لیے کہ آپ کے اخلاق سمجھ جائیں، آپ کے اخلاق سمجھ جائیں اور آپ ایک سچے مسلمان بن جائیں، سچے مسلمان بن جائیں. عزیزان ملت اسلامی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ شاعر کہتا ہے کہ ادھر سے ادھر پھر گیا وہ ہوا کا. اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کا کانسیپٹ اس نے یہ باندھا ہے کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کئی چیلنجز ہیں، کئی طوفان ہیں، کئی مصیبتیں آئیں. لوگوں نے باضابطہ طور پر آپ کو کفار و مشرکین نے آفر دیا کہ جو ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی دولت چاہتے ہیں تو دولت دیں گے، حکومت چاہتے ہیں تو حکومت دیں گے، سرداری چاہتے ہیں تو سرداری دیں گے، جس عورت کو چاہیں گے وہ عورت آپ کے حوالے کریں گے، اگر آپ جو چاہتے ہیں وہ سب کچھ دیں گے، آپ کہنا بند کر دو. کیا لائے گا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر یہ سوچا ہوتا نعوذ باللہ کہ بھئی ہوا تو میری مخالف میں، لوگ تو میری مخالفت میں ہیں، سب مل کر کے بول رہے، پورے سردارہ مل کر کے بول رہے
کہ بھئی یہ مت کرو، وہ مت کرو، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو، آپ کو جو چاہیے ہم دیں گے، آپ بس ایک خدا کی طرف مت بلاؤ. تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے یہی تو کہا کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج، ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دو، تب بھی میں کہوں گا کیا لا الہ الا اللہ، میں نہیں بدلوں گا. آپ نے ہوا کی طرف، آپ ہوا کی طرف گئے نہیں. لوگ جو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ چلو ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، آپ ہوا کی طرف گئے نہیں بلکہ جو ہے ساری دنیا کے سامنے، سارے کافروں کے سامنے، سارے مشرکوں کے سامنے علل اعلان کہا اور اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، جم کر کے بتایا کہ دیکھو ہوا کا رخ موڑنا ہے تو خود میں استقامت و استقلال پیدا کرو، جیسا کہ تمہارا نبی نے پیدا کیا. پیدا ہی نہیں کیا بلکہ دیکھتے ہی دیکھتے سارے کے سارے عربستان کو جو جہانستان میں تھا، سارے عربیوں کو جو کہ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، درندے بنے ہوئے تھے، ان کو انسان بنا کر کے مسلمان بنایا اور سب کے زبانوں پر جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلو تم ادھر کو ہوا جدھر کی، نہیں، آپ نے ہوا کے رخ کو موڑا، ہوا کے رخ کو موڑا. میں دیکھ رہا ہوں میرے دورے زیادہ چلتے ہیں، اکثر بڑے بڑے سٹیوں میں آج مسلم نوجوان اپنا نام بتانے کے لیے کترا رہے ہیں، اپنے آئیڈینٹیفیکیشن کو چھپا رہے ہیں. یہ پریکٹیکل ہے، یہ حقیقت ہے. لوگ اپنے چہروں کو جو ہے جتنی محبت سے کرتے تھے، جو ایک کیا کہتے ہیں وہ سمجھدار پڑھے لکھے انٹلیکچوئلز جو مانے جاتے ہیں، ان کی طبیعتیں عجیب ہو گئی ہیں، عجیب ہو گئی. حال ہی میں میرے ایک قریبی جو لا کا ایگزام دے رہے تھے دہلی میں، ان کے ایک ساتھ میں ایگزام دینے والی، لا کا ایگزام دینے والی، نام ہے اس کا کینن. کیا سمجھے؟ کینن نام. سمجھ میں نہیں آیا. جب جمعہ کا دن آیا تو اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ مجھے بھی جمعہ کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، مجھے بھی جمعہ پڑھنا ہے. تو ساتھ والوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ ہاں مسلمان. یہ کیا ہے؟ بولے کہ ہم دل سے مسلمان ہیں، اندر سے مسلمان. مسلمانی تو باہر بھی ہونا چاہیے، باہر بھی تو مسلمان ہونا چاہیے. مگر ان کا نظریہ کیا ہے؟ چلو تم ادھر کو ہوا جدھر کی. اگر یہی مان لیا جائے، یہی مان کر کے اگر چلا جائے تو ذرا سوچیے آپ کہ جب بھی وبائیں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، ابھی حالیہ دنوں میں آئی تھی نا 2 سال کی وبا جسے کرونا کہتے ہیں، آئی تھی. تو کرونا میں کیا ہو، باضابطہ طور پر آپ کو ڈائریکشنز دیے گئے کہ آپ فزیکل ڈسٹینس بنائے رکھیں، آپ ماسک لگائے رکھیں، باہر اگر جائیں تو گھر میں آنے سے پہلے ہاتھ پیر منہ دھو لیا کریں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. اگر کوئی جو ہے فوری آپ کو سردی کھانسی بخار ہو رہی ہے تو پریکاشنز لیں اور جا کر کے جو ہے ڈاکٹر کو بتائیں، اس کا پرسکرپشنز لیں، پھر اس کی دوائیاں لیں، احتیاط کریں، پرہیز کریں، اپنی حفاظت کریں. یہی تو تھا نا، یہی تو تھا کرونا میں، سب کے لیے تھا. اگر کوئی یہ کہتا کہ بھئی یہ تو کہنے والوں کا کہنا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم فزیکل ڈسٹینس نہیں بنائیں گے، ہم بہت سارے لوگ مل کر کے جمع ہوں گے، ہم فزیکل ڈسٹینس نہیں بنائیں گے، ہم ماسک نہیں لگائیں گے، ہم اپنے ہاتھ پیروں کو نہیں دھوئیں گے، ہم صاف ستھرے رہنے کا اہتمام نہیں کریں گے، سردی کھانسی بخار کچھ بھی آ جائے ہم ڈاکٹر کو نہیں بتائیں گے. اگر یہ مخالفت کرتے تو کیا ہوتا؟ جتنے بڑے ہیں اس سے کہیں زیادہ اور مرتے. موتوں کی روک تھام کے لیے گورنمنٹ نے فیصلہ لیا، وہ کیوں لیا، کیسے لیا، اس فیصلے جانا نہیں ہے. جب پریکاشنز لینے کی بات آئی، احتیاط کرنے کی بات آئی تو ہم سب نے احتیاط کیا نا، کیا نا. تو کیا ہوا کس کی چلی تھی؟ کرونا کی چلی تھی. تو وہاں بولنا چاہیے تھا ہوا جدھر کی ہے تم ادھر کو چلو. نہیں بولے نا، نہیں بولے. کیوں نہیں بولے؟ کیونکہ وہاں پر جان بچانا تھا، جان بچانا تھا. جان بچانے کے لیے ہم نے نہیں بولا. اور ایک نئی وبا آ رہی ہے، نئی ہوا، جس کا نام ہے منکی پاکس. ہے نالج میں ہے. اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ ابھی بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے منکی پاکس. اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ یہ کس وجہ سے پھیل رہا ہے؟ WHO کا ڈائریکشن ہے، WHO کا اسٹیٹمنٹ ہے. وہ اسٹیٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ منکی پاکس بہت جلد اس پر قبضہ کر رہا ہے، اس پر قابض ہو رہا ہے کہ جو لوگ ناجائز تعلقات میں مبتلا ہیں. ہم جنس پرست ہیں، گے سیکس میں ہیں، پولیگیمی میں ہیں، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، یہ ناجائز رشتے ہیں. اور ایک سے زائد جو ہے
غیر عورتوں کے ساتھ حرام رشتے قائم کیے ہیں. اس طرح کے رشتے قائم کرنے والے لوگوں سے یہ وائرل ہو رہا ہے. وائرل ایسا ہو رہا ہے کہ جو ہے ایک جگہ پھیل گیا تو سب کو اپنے چپیٹ میں لے رہا. تو WHO باضابطہ طور پر یہ اپیل کر رہا ہے کہ لوگوں تم اپنے حرامی رشتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, ناجائز رشتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے بچاؤ کہ جو انسانیت بچے, اس لیے بچاؤ کہ انسانیت بچے. آج انسانیت کو بچانے کی بات حکومت کر رہی ہے. آج انسانیت کو بچانے کی بات ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کر رہا ہے. 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرام کاری میں مبتلا ہوتا ہے, جو ناجائز رشتے بناتا ہے, جو غیر عورتوں کے ساتھ ناجائز سمبند بناتا ہے, انیتک سمبند, ایلیگل افیئرز میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری مردان کی ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا اسٹائل ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا پلے اسٹائل ہے, تو اس طرح کے جتنے بھی نوجوان ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, سب کے لیے 1400 سال پہلے میرے آقا نے بتا دیا کہ جو لوگ حرام رشتے قائم کرتے ہیں وہ چاہے مرد سے کرے, عورت سے کرے, نامرد سے کرے, جس سے چاہے کرے, وہ رشتہ حرام ہے تو حرام ہی رہے گا. اور جو حرام رشتے کے کرنے والے ہیں وہ لوگ سننے آقا فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اس پر 3 عذاب ظاہر ہوں گے. 3 عذاب ظاہر ہوں گے. پہلا عذاب اس کا رزق گھٹ جائے گا, اس کا رزق گھٹ جائے گا. دوسرا عذاب عمر کٹ جائے گی, عمر کم ہو جائے گی. تیسرا عذاب مرنے سے پہلے ہی اس کا چہرہ مسخ ہو جائے گا, چہرہ بدل جائے گا. یہ 3 عذاب مرنے سے پہلے ہیں, اور مرنے کے بعد 3 عذاب ہیں کہ سخت عذاب, اتنا شدید عذاب ہوگا کہ جو ہے بیان کے باہر ہوگا. جہنم کے نچلے گڑھے میں ڈالا جائے گا, اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں سنگائے گا. جنت میں دیدار تو سب کریں گے, یہ جنت میں رب کے دیدار سے محروم ہوگا. یہاں بھی محرومی, وہاں بھی محرومی, دونوں طرف کی محرومی سے اگر بچنا ہے محرومی سے, اپنے آپ کو عذاب خداوندی سے بچانا ہے, اس دنیا میں اپنے آپ کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچانا ہے, تو توبہ کرنا ہے. آج ہی محرم کی دوسری تاریخ آ گئی ہے, اور یہ ایسی تاریخیں ہیں, میں نے پہلے ہی بتایا ہے, بڑے بڑے انبیاءوں کی دعاؤں کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کے اس عشرے میں ایک قول کے مطابق یوم عاشوراء میں قبول فرمایا ہے. تو یہ سارے کے سارے دن ابن کثیر کے حوالے سے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر کے مطابق اس ماہ مبارک کے اول 10 دن 10 راتیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ نے مختص رکھے ہیں. تو ان دن اور راتوں میں دعا کرنا ہے, تو دعا کرو کہ مولا ہم کوئی بھی حرام رشتہ نہیں بنائیں گے, ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ پاک کیا بات, اللہ پاک اگر چاہے تو وہ ہم کو عذاب سے بچا لے, شہداء کربلا کے طفیل میں بچا لے. تو عزیزان محترم, کہنے کو تو بہت کچھ ہے, وقت بھی قریب آ رہا ہے, تو میں اپنی ایک بات کو جو ہے آپ کے سامنے, جس کو میں نے ابتدا میں کہا کہ بے دم یہی ہے اصل میں مقصود کائنات, جن کے نام کا جلسہ ہے, میں ان کی شان نہ بیان کروں تو یہ بات بہت ہی معیوب ہوگی. حکم استاد محترم تھا کہ حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ بیان کروں, اس کے ساتھ میں حالات حاضرہ کچھ آ گئے, اس کے مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے تدابیر رکھے ہیں. میں حکم نہیں دے سکتا, استاد ہے میرے سامنے, میں حکم نہیں دے سکتا, تدابیر آپ کے سامنے رکھا ہوں. اگر آپ اس کو قبول فرمائیں, دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں تو بڑی اچھی بات ہے. تو میں نے جو کہا ہے وہ آخری جو ہے جملے کی طرف آتا ہوں کہ بے دم یہی ہے اصل میں مقصود کائنات. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں, اور چلتے چلتے جنت میں سیر کرتے کرتے ایک مقام پر رک جاتے ہیں. جہاں پر آپ رکتے ہیں, اس واقعے کو سید شاہ عبداللہ نقشبندی محدث قطر علیہ رحمۃ الرضوان نے بیان فرمایا ہے. میں آپ کے حوالے سے اپنی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں,
اور یہ واقعہ شہادت نامہ میں موجود ہے۔ رک جاتے ہیں، وہاں پر ایک تصویر دیکھتے ہیں، بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی پیاری تصویر ہے، اور اس تصویر میں ایک ہے ماتھے کا تلک، ماتھے کی بندیا، اور اس کے ساتھ میں گلے میں ایک ہار ہے اور کانوں میں 2 جھمکے ہیں، بڑی پیاری تصویر۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے کھڑے دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ کتنی پیاری تصویر ہے، کس کی ہوگی، یہ کس کی ہوگی، یہ کیسی پیاری تصویر ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہوئے، حضرت جبرائیل میں آتے ہیں، آ کر کے پوچھتے ہیں کہ آدم کیا ہوا؟ بولے کہ یہ تصویر کس کی ہے، یہ تصویر کس کی ہے، یہ بندیا کیا ہے، ماتھے کی بندیا کیا ہے، کانوں کے جھمکے کیا ہے، گلے کا ہار کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آدم سنو، یہ جو ماتھے کی بندیا ہے یہ جناب محمد رسول اللہ ہے، یہ گلے کا جو ہار ہے یہ سیدنا علی ہے، یہ جھمکے ہیں حسن و حسین ہے، اور یہ جو تصویر ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے۔ تو اسی وقت میں رب تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم سے مخاطب ہو کر کے کہتا ہے کہ آدم سنو، میں رب ہوں، میں محمود ہوں، اور یہ جو ماتھے کی بندیا ہے یہ محمد ہے، گلے کا جو ہار ہے میں آلہ ہوں، گلے کا جو ہار ہے وہ علی ہے، میں محسن ہوں، میں محسن ہوں، اور حسنین کریمین جو 2 جھمکے بنے ہوئے ہیں، اور میں فاتر ہوں، یہ فاطمہ کی تصویر ہے، اور یاد رکھو ان سے تمہیں کبھی کام پڑے گا، اور تم ان کے وسیلے سے دعا مانگو گے تو تمہارا کام بن جائے گا۔ اس کے بعد آسمانوں سے زمین پر اتارے جاتے ہیں، کئی عرصہ گزر جاتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یاد آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ منظر دکھایا تھا، رب تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان یاد آتا ہے، تو اسی وقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو رب ہے، تو اللہ ہے، تو محمود ہے، میں محمد کے صدقے سے، محمد کے صدقے میں، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اعلیٰ ہے علی کی طفیل سے، تو فاتر ہے میں فاطمہ کے تصدق سے، مولا تو محسن ہے حسن و حسین کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا میں حوا سے جدا ہو کے بہت دن ہو گئے ہیں، تو مجھے معاف فرما دے، میری حوا سے تو ملا دے۔ تو اس وقت رب تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرما کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے آدم اگر تم تمہاری ساری ذریت کی مغفرت کی دعا مانگتے ہو، تم نے تو اپنی دعا مانگی ہے، میں نے قبول کر